عثمہ بخاری صاحبہ، آپ کی حکومت نے کچھ دنوں پہلے پیٹرول بڑھایا، اب آپ کے جانے کے بعد ہم نگران سیٹ اپ کو تو خیر بلیم نہیں کر سکتے، یہ آپ کے کیا دھرا ہے سارا. ڈالر آپ کنٹرول نہیں کر سکے. آئی ایم ایف سے ڈیل آپ نے کی جو عمران خان نے کی تھی. آپ نے کہا تھا کہ آپ اسحاق ڈار صاحب آئیں گے تو کوئی نیا چاند چڑھا دیں گے اور آئی ایف کو مینج کر لیں گے اور اس طرح کی ڈیروگیٹری ڈیل نہیں ہوگی. تو یہ سب جو ہو رہا ہے، ایون آپ عوام کی رائے بھی سن رہے تھے، وہ شہباز شریف کی سٹیٹمنٹس کو تانا دے رہے، وہ تحریک انصاف پہ الزام نہیں لگا رہے، وہ آپ کی گورنمنٹ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ سارا کچھ ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کپڑے تک بیچ دیں گے، تو کپڑے بیچ کے بھی کیا ہوا؟ کپڑے تو ہر کسی نے بیچے نہیں. الیکشن میں آپ اس لیے بھی گھبرا رہے ہیں جانے سے کہ عوام کا یہ سینٹیمنٹ ہے جو لاہور میں نے آپ کو سنوایا ہے، اور وہ ان تمام ترین چیزوں کو جو اب بڑھیں گی، مہنگائی مزید ہوگی اس نگران گورنمنٹ میں، وہ بھی آپ پہ ہی ڈالیں گے. اس لیے آپ نہیں چاہتے فوری الیکشن ہو، اس لیے آپ نے مشترکہ مفادات کونسل میں پرانی حلقہ بندیوں کے اوپر الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا جو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج بھی ہو چکا ہے. بہت شکریہ کامران. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ پاکستانی قوم اس وقت شاید تاریخ کے سب سے زیادہ مشکل وقت سے گزر رہی ہے، اور یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ 16 مہینے کی حکومت کے اوپر جو ہے وہ تو ڈال دیا الزام، لیکن جو 16 مہینے کی حکومت کو جو آئی ایم ایف کا پروگرام توڑ کے ملا تھا، جو ہے وہ جون تک 10 روپے کی سبسڈی دے کر جو پیٹرولیم پرائسز کو جو ہے وہ ایک جگہ پہ رکھ کر 450 ارب روپے کا جو ہے وہ ٹیکہ لگایا گیا تھا، اس کو آپ نے جو ہے وہ کلین چٹ دے دی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ عمران خان اتنا بڑا چند چڑھا کے گیا ہے کہ ہمارا چند چڑھانا جو ہے وہ شاید اتنا آسان نہ ہو. بہت کوشش کی آئی ایم ایف کو، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایک لاسٹ ریزورٹ تھا آئی ایم ایف جو ہے وہ جانے کے لیے، بیکاز باہر سے جو بیرونی سرمایہ کاری آنی ہے وہ بھی کسی ڈیفالٹ والے ملک کے ساتھ تو بیرونی سرمایہ کاری لوگ نہیں کرتے ہیں، اور جس ملک کے اندر جو ہے وہ عثمہ ڈیفالٹ صاحبہ کا آپ رسک جو ڈالر ہے بھی کنٹرول وہ نہیں آئی کر ایم ایف کے سکے نا. پروگرام کے بغیر اسحاق جو ہے صاحب وہ ڈالر کنٹرول کرنے آئے تھے نا. نہیں. اب تو آئی ایم ایف کے پروگرام کے دیکھیے، آئی ایم ایف کی شرط بھی یہ تھی پروگرام سے پہلے بھی جو ان کی ریکوائرمنٹس. اچھا اس دفعہ تو یہ ہوا ہے کہ ان کے پروگرام سائن کرنے سے پہلے انہوں نے اپنی شرطیں منوائی ہیں، چونکہ پاکستان کی ریاست کو جو ہے وہ اب ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے، اور وہ مہربانی شکریہ عمران خان ہمیں کہنا چاہیے کہ وہ پاکستان کو، وہ اس کی اپنی سیاست تو تھی یو ٹرن سے عبارت، وہ اپنے لیے، وہ تو پاکستان کے لیے ویسے تو شاید ناقابل جو ہے وہ یقین تھا ہی، لیکن اس نے پاکستان کی ریاست کو بھی وہاں جا کے کھڑا کر دیا کہ جہاں پر اس کے ساتھ کوئی بندہ بات کرنے کے لیے، اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. ان کے کہنے پر بہت ساری ایسی باتیں معاہدہ ہونے سے پہلے سائن کی گئی، اور یہ معاہدے کے اندر شامل ہے کہ آپ ڈالر کو کنٹرول کرنے کی کوئی بھی حکومتی کوشش نہیں کریں گے، اس لیے نہیں کی جا سکتی. بہرحال ابھی جو فوریکس کے لوگ، اور میں اس پہ ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن فوریکس کے لوگ اور وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں، اور ابھی آپ کو ایک آپ نے خبر پتہ نہیں دیکھی ہے کہ نہیں، ایف آئی اے نے شاید عثمہ آج صاحبہ نوٹسز بھی دیے ساری ہیں بات 8 بینکوں چھوڑیں، نے یہ جو ہے عوام فیصلہ کریں وہ. گے کہ ایک عمران منٹ، میں خان نے امپورٹنٹ اکانومی بات کر تباہ رہی ہوں. کی، آپ نے کی. میرا ایک سوال ہے، آپ نے جو کاکڑ صاحب کو، اچھا بولیں امپورٹنٹ بات ختم کر لیں جلدی سے. جی جی میں یہ گزارش کر رہی ہوں کہ آج ایک نیا سکیم جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ 8 بینکوں نے جو ہے وہ 65 ارب روپے کمائے ہیں کہ انہوں نے جو ایل سیز کھولی وہ انہوں نے انٹر بینک سے زیادہ قیمت پر جو ڈالر پہ کھولی، جس کی وجہ سے یہ ایک کرائسس جو ہے ڈالر کا ہمیں اور زیادہ نظر آ رہا ہے. یہ پرابلم یہ ہے ہمارے ملک کے اندر کہ ہمارے ملک کے اندر شاید جو ہے ملک صرف سیاستدانوں کا ہے، گالی بھی ان کو پڑے گی، اور جو کام کرے گا، جو ڈیفالٹ سے ٹھیک. بچائے گا پوچھا بھی اس کو جائے گا، جنہوں نے ملک کو جن کی تحفے بھی کھا گئے ہوں، جنہوں نے اس ملک کو ڈیفالٹ کے دانے پہ کھڑا بھی کر دیا ہو، وہ پھر جو ہے ان کو صادق اور امین جو ہے وہ بنا کے پیش کیا جائے. تو یہ ڈائلیما ہے ہمارے ملک کا. اب آپ فرما لیجیے آپ کیا کہہ رہے تھے. یہ آپ لوگ ہیں تو بڑے معصوم، تو یہ انوار الحق کاکڑ کو آپ نے لگایا ہے جس کی وجہ سے بڑا ابہام پیدا ہو رہا ہے کہ بالکل الیکشن ٹائم پہ اس میں ہوگا یا بہت نہیں سی ہوگا. یہ آپ نے لگایا انوار الحق کاکڑ؟ ایمانداری سے بتائیے گا، یہ آپ کی نہیں پارٹی کی بالکل نہیں. نامنی، یعنی کہ نامنی تو ان کی طرف سے آئی تھی، آپ نے مان کیسے لیا؟ میں تو یہ حیران ہوں. راجہ ریاض کی دی ہوئی بات کو آپ نے کیسے مان دیکھیے لیا؟ ان کو تو میرا خیال سے محلے والے نہ مانے ان کی دی ہوئی بات کو، یہ آپ نے پوری پی ڈی ایم نے مان لیا ان کو. عجیب بات ہے یہ. میری گزارش سن لیجئے. اس میں گزارش یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اس نے تو پرائم منسٹر کو اختیار دے دیا تھا کہ وہ جو فیصلہ کریں گے ان کو قبول ہوگا، اور جو یہ ایک پی ڈی ایم کے اندر یہ اصولی فیصلہ ہوا تھا کہ چھوٹے صوبے سے اور جو ہے وہ بلوچستان سے جو ہے وہ انٹرم جو ہے وہ پرائم منسٹر آنا چاہیے، اور اس کے لیے مالک صاحب کا نام جو ہے وہ زیادہ ڈسکس ہوا تھا، مالک صاحب کے نام کے اوپر بات ہو رہی تھی. راجہ ریاض صاحب نے جب یہ کاکڑ صاحب کا نام دیا تو اس کاکڑ صاحب کے نام کے اوپر بھی سوائے ٹھیک. اختر مینگل صاحب کے باقی اور کسی کو پرابلم نہیں تھا، اور کاکڑ صاحب ایک
سفید پوش آدمی ہے, مڈل کلاس آدمی ہے, ایک جو ہے وہ چھوٹے صوبے سے ایک آدمی ہے جو پوائنٹ آپ کا آ گیا. سینیٹر ویسے تک جو ہے وہ پہنچا. ویسے تو یہ مجھے پوائنٹ سمجھ نہیں آیا کہ نگران سیٹ اپ کے لیے بلوچستان کا بندہ ہونا کیوں ضروری تھا. پہ نہ جائیں کامران, آئی ڈونٹ نو کہ وہاں باپ پارٹی ہے اس لیے یا کیا وجہ ہے. الیکشن اپنے وقت پر انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے, میں کسی کانسپریسی پہ نہیں جا رہا. جنوری یا فیبروری میں الیکشن ہوں گے, اس سے آگے نہیں جا سکتے, اس سے آگے نہیں جا سکتے. شعیب شاہین صاحب, آپ کی وکلا برادری اتنی شک کا کیوں اظہار کر رہی ہے جبکہ گورنمنٹ اتنی کلیئر کٹلی کہہ رہی ہے کہ فروری میں الیکشن ہوں گے؟ کیوں سپریم کورٹ باہر جا کے سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر رہی ہے اس معاملے کو کہ جی آپ پرانی حلقہ بندیوں پہ الیکشن کرا دیں, 90 ڈیز میں الیکشن کرا دیں؟ کیا پرابلم, کیا ایمبیگوٹی, کیا شک ہے, کیا ڈاؤٹ ہے آپ لوگوں کو کہ الیکشن نہیں ہوگا ٹائم پہ؟ شعیب صاحب دیکھ رہے ہیں کامران شاہد صاحب, اگر تو یہ میڈم کہہ رہی ہیں کہ نہیں جی وقت پہ ہوں گے, فروری میں ہو جائیں گے, کیا فروری وقت ہے؟ وقت ہے 90 دن کا, ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز. یہ پروویژن ہے آرٹیکل 224 کی. اور جو پنجاب اور کے پی میں انہوں نے کھلواڑ کیا ہے پچھلے 9 مہینے سے 8 مہینے سے یہ بٹھائے ہوئے ہیں سو کارڈ کیئر ٹیکر انٹرم سیٹ اپ والے, مجھے بتائیں کہ سی سی آئی میں پالیسی ڈیسیژنز وہ لے سکتا ہے جو پرماننٹ الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہو. اب 12 کروڑ کی آبادی میں اگر پنجاب کا نمائندہ وہ منتخب ہی نہیں ہے تو وہ 12 کروڑ کی کس کی نمائندگی کر رہا ہے اور کس کے کہنے پہ کر رہا ہے؟ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ وہ ایک پالیسی ڈیسیژن دے کہ وہ جو کہ نہ صرف منتخب نہیں ہے بلکہ وہ غیر آئینی بیٹھا ہوا ہے 90 ڈیز کے بعد. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایون ایف اگر وہ 90 ڈیز کے اندر بھی ہوتا تو وہ نہیں کر سکتے تھے. پھر ایک بات اور, اگر ان کی نیتیں واقعی درست ہوتی ہیں تو یہ تو 30 اپریل کو پروسیس مکمل ہو گیا تھا. یہ مئی میں, جون میں, جولائی میں یہ سی سی آئی کی میٹنگ بلا کے نوٹیفائی کر دیتے. تو کیوں نہیں کیا ایک ہفتہ پہلے الیکشن سے, کیوں پہلے ڈیلے کیا انہوں نے؟ اور پیپلز پارٹی والوں کی اور ان کی اپنی سٹیٹمنٹس آپ اٹھا لیں, یہ کہتے تھے یہ پی ڈی ایم کی بدنیتی ہے, اس حلقہ بندیوں پہ کرائیں گے. غالباً پکی بدنیتی ہے. اور اس بات کا کیا امکان ہے کہ اگر فروری میں الیکشن نہیں ہوتا تو آگے کہا جاتا ہے کہ جی سینٹ کے الیکشن ہونے. بھائی جہاں نیشنل اسمبلی نہیں ہوگی تو وہاں اگر سینٹ بھی نہیں ہوگی تو کانسٹیٹیوشن کو کس نے پوچھنا ہے؟ تو اصل بات تو یہ ہے کہ, اور پھر جو میڈم بتا رہی ہیں کہ جی ملک کی تباہی جو مہنگائی سے ہو گئی, بھائی مہنگائی کے آپ کے جو اعداد و شمار کہہ رہے ہیں کہ 12% تھی اس وقت جب عمران خان کی حکومت گئی اور آپ آئے گئے تھے مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر مہنگائی ختم کرنے کے. آپ کا ایجنڈا یہ ایک تھا تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کا. نمبر 2, ریزرو $24 بلین تھے, آج آپ کے پاس $3.5-4 بلین ہیں اور وہ بھی مانگے تانگے کے. پھر اس وقت ڈالر 178 روپے تھا اور ڈار صاحب آئے تھے کہ جی میں ڈالر کو کنٹرول کرنے آ رہا ہوں, آج 310 پہ چلا گیا ہے اوپن مارکیٹ میں. پیٹرول 15 دن کا کہتے ہیں 160 سے 150 پہ لائے, آج 300 کو کراس کر گیا. مجھے سر ساتھ ہی ایک بات, جو ڈیفالٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, بجا فرما رہے ہیں.